ابا نے کہا کہ بی اے میں فرسٹ ڈویژن آئے گی تو گاڑی لے دوں گا. تو میرے دوستوں نے کہا یار خان بڑا ماحول ہوئے گا, گڈی لے لینے ہیں, پڑھائی دے. تو میرے دوستوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا. جو پہلی نوکری ہوئی تھی وہ ایز انسپیکٹر پولیس ہوئی. اما کہتی ہیں ایک ٹائم آئے گا جس میں تم اور مولانا طارق جمیل صاحب نا اکٹھے ہو گئے. کیسی فیلنگ تھی جب ایم سی بی سارے پاکستان میں آپ کی فوٹو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائے؟ تو میں نے شوخا ہو کے بولا, میں کہا بھائی جی پیچھے جڑا بندہ ہے نا میں. بڑا کم آپ کو ولن کے رول میں دیکھا ہے, اس کی مجھے کوئی ولن مانتا نہیں ہے اس طرح کی شکل کا. اللہ زندگی دے میری بیگم کو, اس کو میرے پہ شک نہیں ہے, صرف یقین ہے کہ میں نے زندگی کی ساری حرکتیں کر جانی ہے. سنا دل پھینک بھی کافی ہیں آپ. میں نے کہا دیکھیں جب وہ میرے پاس آیا ہے وہ آگے بھی تو کہیں اور چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. کہتے ہیں کہ تعارف جو ہے نا وہ یہ نہ کہا کریں کہ حسیب خان صاحب میرے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بتا دیا کریں بہتر ہوتا ہے. یہ میں نے سنا تھا کہیں سے. ٹریننگ بھی کرواتے ہیں, ٹرینر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہوسٹ بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استاد بھی ہیں, اور ایکٹنگ ان سے تو میرا خیال ہے کہ ایکٹنگ زیادہ لوگ جانتے ہوں گے. یہ والی چیز شاید جو لوگ ان سے جو ہے وہ ملتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ, بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے اتنے آپ کو. اور میں موسٹلی جو ہے نا وہ یہ سوال نامہ لے کے نہیں آتا ہوتا, لیکن علی نے مجھے کہا, علی عباس نے مجھے کہا, میں نے اسے بلکہ میں نے کہا یار تیاری نہیں ہو سکی, ذرا جو ڈراماز وغیرہ میں نے دیکھے ہیں نا وہ سارے تو چلو میں پوچھ لوں گا, کر لوں گا, تو ذرا تھوڑا سا نا مجھے یہ بتائیں. اس نے پھر مجھے کہا تو سوال پوچھ لیں گے, میں بڑے زیادہ سوال کر لوں گا. میں کہا تو بھیج دے یار, کٹ کر دوں گا, میں پوچھ لوں گا سارے کا سارا. تو سر یہ تو میں پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سفر جو آپ کا ہے یہ شروع ہوا, اور پھر اس سفر کے اندر آپ نے اتنا ملٹی ٹاسکنگ کے بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں نا, پڑھانا ایک استاد کے روپ کے اندر, ایکٹر ایک جس کا اتنا بڑا نام ہے, اور پھر اس میں اتنا ہمبل ہونا, یعنی کہ میں دیکھتا ہوں کہ اچھا اگر آپ کا شوٹ بھی لیٹ ہو رہا ہے تو آپ اس پہ بھی اچھا یار ٹھیک ہے, یہ نہیں کہتے کہ یار ان الوؤں نے کیا کر دیا. مطلب کل جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو اگر آپ جتنا نام ہے کوئی اور ہوتا تو وہ شاید کسی اور طریقے سے ہوتا. کیسے یہ سفر شروع ہوا اور کیسے اتنی کامیابی ماشاء اللہ؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اسامہ, آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. میرے لیے جو سب سے زیادہ آنر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آئی شوڈ بی ہیئر ان دیٹ پوڈ کاسٹ. میرے لیے جی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے, میں نے ایک جگہ پہ سنا تھا کہ آپ جو اولاد ہوتی ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی پرچھائی ہوتی ہے. تو میں اگر اپنے اماں ابا کا ذکر کروں تو میرے اماں ابا ماشاء اللہ دونوں پریزیڈنٹ ایوارڈ ہولڈرز تھے, اور جو ان کے لیے جو سب سے, میرے والد صاحب, ہم بہاولپور سے میں بلانگ کرتا ہوں, تو ایس سی کالج بہاولپور میں ابا واز ڈکلیئرڈ اسٹوڈنٹ آف دا سینچری. تو چار رول آف آنر ایک سال میں 1886 سے لے کر 1986 تک کسی کو نہیں ملے تھے. تو اٹ واز اونلی مائی ڈیڈ, حافظ محمد قاسم خان واز ہز نیم. تو ابا نے وہ ماشاء اللہ ایک مائل اسٹون اچیو کیا ہوا تھا. اماں کو پورے پاکستان میں بیسٹ ایسے کا ایوارڈ ملا تھا ایوب خان صاحب سے. تو وہ اب ان کا بچے کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوگی پڑھائی کرنے کی, آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جب ان کا بچہ پڑھے نا تو پھر وہ کیا آپ کے ساتھ وہ کیا اخیر کرے. اور میں سب سے بڑا تھا اپنے گھر میں, سب سے بڑا, اور ابا مجھے کہتے ہوتے تھے کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا اور میرے بچے سے میٹرک نہیں ہو رہا, میں کیا کہوں تیرا. تو وہ الٹیمیٹلی کرتے کراتے فرسٹ ڈویژن آ گئی میٹرک میں, گورنمنٹ کالج میں آرٹس میں نام آ گیا, کر لیا. اس کے بعد پھر میرے خیال ہے بی اے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں بی اے میں کہ یار چلو, ابا نے کہا کہ بی اے میں فرسٹ ڈویژن آئے گی تو گاڑی لے دوں گا. تو میرے دوستوں نے کہا یار خان بڑا ماحول ہوئے گا, گڈی لے لینے ہیں, پڑھائی دے. تو میرے دوستوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا, تو وہ پڑھاتے الحمدللہ فرسٹ ڈویژن آ گئی. اس کے بعد یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی جوائن کیا, پھر انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز ساتھ ایک پرائیویٹ میں ماسٹرز تھا, وہ بی اے کرنا شروع کر دیا. تو وہ دونوں ڈگریز میں ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ مزے کی بات تھی, مجھے اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کیا تھا کبھی, تو میں ان سب کی جتنی بھی فیئر ویلز یا ویلکمز ہوتی تھیں اس میں ایک اسکٹ کرتا ہوتا تھا. اپنا خود اسکٹ لکھنا, اور اسکٹ لکھنے کے بعد وہ سب کے سامنے کبھی لڑکی بننا ہے, کبھی کوئی پروفیسر بننا ہے, کچھ کرنا ہے, سب کی میمکری کر کے میں نے وہ بنا لینا. تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک جگہ پہ کرتا تھا, تو میں نے کہا اچھا دوسری جگہ پہ بھی وہی کر دیتا ہوں. وہ اپنا کام چلتا رہا, وہ میرا کام چلتا رہا. تو جب میں نے اپنی کر لی, ماسٹرز ہو گئے, تو ماسٹرز کے بعد جب آیا کہ جی اب آگے کیا کرنا ہے, تو ابا نے کہا کہ جی سی ایس ایس کی تیاری کرو. تو سی ایس ایس کی تیاری کرنے شروع کر دی, اور اس کے بعد پھر ایک ہی 97 میں سی ایس ایس کا امتحان بھی دیا, لیکچرر کا امتحان بھی دیا, انسپیکٹر پولیس کا امتحان بھی دیا, اور پبلک سروس پنجاب پبلک سروس کمیشن کا تھا وہ امتحان بھی. تو سارے امتحان کلیئر ضرور ہوئے, لیکن کہیں ایلوکیشن نہ ہو سکی یا کہیں کوئی اور پرابلم ہوا. تو
جو پہلی نوکری ہوئی تھی وہ ایز انسپیکٹر پولیس ہوئی, اور انسپیکٹر پولیس میں جو سب سے زیادہ مزیدار چیز تھی وہ میری آئی ہیڈ 5th پوزیشن میری وہاں پہ, اور 6 مہینے میں نے نوکری کی وہاں پہ. اور اس کے بعد پھر میری اماں کی خواہش کے اوپر میرا لیکچرر کا ہو گیا تھا, میں وہ کلیئر کیا امتحان. تو امی نے کہا کہ تمہارے نانا بھی تھے, تمہارے ابا بھی پڑھاتے رہے اکنامکس, نانا باٹنی کے پروفیسر تھے, تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کر لو. میں نے کہا اماں کیا ٹرنوٹے ہیں, پولیس کی کیا باتیں ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ لوگ آپ کو سلامے کرتے ہیں. تو میری ماں نے اس وقت دعا دی کہ تم یہ دیکھنا کہ جتنے لوگ ہیں نا, اللہ اس سے زیادہ تمہیں عزت دے گا اور تمہیں اس سے زیادہ نام دے گا, تو ایک باری میری بات مان لے. تو میں نے وہ بات لٹرلی, مجھے کوئی, اور مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ آئی کین بی اے گڈ ٹیچر, کبھی بھی نہیں. میں امی کی بات پہ کر کے میں چلا گیا. اور اب میں دیکھتا ہوں جو میرے بیچ کے لوگ ہیں, آپ سوچو بیٹا کہ مطلب اتنا اللہ نے کرم کیا ہے. اور وہ اماں کی دعائیں کی بات ایک اور, آپ کو اس کی اماں کی دعا کی ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں. میں آئلس پڑھاتا ہوں اپنے گھر پہ, تو میں ویسے بھی پہلے بھی آئلس پڑھا رہا تھا, تو میں لوگوں سے نا بڑی اوپن گفتگو کرتا ہوں. تو مطلب اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی, مطلب دنیا جہاں 360 ڈگری میں میرے لیے کوئی سینسر نہیں ہے, کوئی بریک نہیں ہے, ہر چیز اوکے ہے. تو وہ اس میں بھی آپ نے ایسے ہی رہنا ہے. جی جی بالکل ایسے. تو میں نے ان کے بولا, امی نے سن لیا کہیں, امی نے مجھے کہا دیکھ تیرے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک کام بات دی ہے کہ تیری زبان میں اثر رکھا ہے, تیرے بچے تیری باتیں سنتے ہیں, تو اچھی باتیں بولا کر. تو میں ہنسنے لگ گیا, میں کہا ماں جی مجھے تو یہی والی باتیں آتی ہیں, میرے لیے تو یہی والی کام ہے. تو اماں کہتی ہیں ایک ٹائم آئے گا جس میں تم اور مولانا طارق جمیل صاحب نا اکٹھے ہو گئے. میں ہنسنے لگ گیا, میں کہا ماں جی کہاں ماشاء اللہ مولانا صاحب, کہاں میری اپنی تھاٹس بھی آپ دیکھ لیں تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہے. تو امی نے, یہ بات ہے 2006 کی, ٹھیک ہے سر. 2015 میں میری امی کی وفات ہوتی ہے, اور 2018 میں سر مجھے کال آتی ہے رفا یونیورسٹی سے کہ آپ کا ایک سیشن ہے, آپ کا سیشن آپ کر لیں گے. اور انہوں نے کہا بھی, اس بات کی تاکید کی کہ آپ نے اپنے ایکٹر والا سین نہیں بتانا, آپ پروفیسر والا اپنے وہ پوائنٹ بولے, اور آپ نے کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی, اٹس اے ویری فارمل اینڈ. میں چلا کہ میں نے کہا جی اوکے, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہا کیا بات کرنی, وہ ختم ہو گیا جی. میرے سیشن کے دوران نا سر مولانا صاحب انٹر آتے ہیں, وہاں پہ ایرینا میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, میری بات سنتے ہیں, اور میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں. اس کے بعد جب سووینئر ملنے کی بات آتی ہے تو مولانا صاحب سب کو دے رہے ہوتے ہیں سووینئر, تو مجھے بھی سووینئر ملتا. اور میں نے مولانا صاحب کو اس وقت کہا, میں نے کہا مولانا صاحب میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکوں, تو لیکن میری ماں کی دعا ہے کہ جس کے آج آپ کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں. تو انہوں نے میرے پیٹ کیا, ختم ہو گیا. کچھ دیر کے بعد نا سر ابھی پچھلے سال ابھی 2023 میں مولانا صاحب کیم ٹو سپیریئر, تو میری اپنی یونیورسٹی میں, تو یونیورسٹی میں آئے تو میں ہوسٹ کر رہا تھا. تو میں نے مولانا صاحب سے وہی بات کی, تو میں نے کہا جی میری ماں کی دعائیں ہیں کہ آج آپ سے دوسری دفعہ ملاقات ہو رہی ہے. اور میں نے کہا لیڈیز اینڈ جنٹلمین پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار مولانا طارق جمیل صاحب. وہ آئے, انہوں نے مجھے گلے لگایا, اور انہوں نے کہا کہ ماں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تو میں نے کہا جی یہ واقعی ہی میری ماں کی دعا ہے. اور آپ سوچو کہ اتنی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا ہے, میرے جیسے بہت استاد ہوں گے, میرے جیسے بہت لائق لوگ ہوں گے, میں تو اتنا لائق ہوں ہی نہیں. میں جو بھی کچھ ہوں نا آج, یہ صرف میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور اللہ کا کرم ہے. میں لوگ کہتے ہیں نا میں نے زندگی میں یہ کیا وہ کیا, میں کچھ بھی نہیں کیتا جی. اللہ نے مجھے ہمت دیتا رہا, میں وہ چیز کرتا رہا, اور وہ سیدھی پڑتی رہی. یہ سب سے زیادہ بات ہے, وہ سیدھی پڑھنے کی, اور لوگوں کے دل میں وہ پیار محبت بیٹھتی رہی. دیٹ از آل. اتنا جو ہے سر میرا یہ کام ہے. باقی زندگی میں ایسے ہی ہوں, اسمائلنگ ہے کام جو زندگی میں آپ کے ساتھ ہے. بہت مجھے بڑا اچھا لگا مجھے. اور میرے نا ابھی کچھ 1.5 ماہ ہوا ہے میرے سسر کا انتقال ہوا ہے, تو میں نے اس پہ جو قاری صاحب ہیں ان کی ایک دعا سنی, اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ ان کی جو کی ہوئی دعائیں ہیں ان کو تا قیامت جاری کر دے. تو وہ جو میری یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ کی والدہ کی جو آپ کے لیے دعائیں ہیں, اللہ ان کو آپ کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے جو ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ جاری کر دے. آپ سوچیں کہ لٹرلی اماں کے ڈیتھ کے بعد سے اب تک اٹس بین 8 ایئرس, اتنا کچھ جو ماں نے دعا کی تھی وہ آہستہ آہستہ قبول ہوتی جاتی ہے. میں واقعی یہ بات سوچتا ہوں, اور میں اپنی بیگم کو کہہ رہا تھا, میں کہ یار ہمیں بھی نا اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے, ہمارے بعد اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دے گا. یہ والی بات بالکل ہو جائے گا. کیسی فیلنگ تھی جب MCB سارے پاکستان میں آپ کی فوٹوز اور وہ سارا, جب اس وقت کیا محسوس کیا, دیکھا لوگوں نے پہچانا؟ اٹ واز اے ڈریم کم ٹرو. مطلب آپ
اماں کی اس وقت ڈیتھ ہو چکی تھی اور میں 2016 جنوری کی بات ہے، میں نے سب سے پہلے نا دوستی کا ایڈ کیا تھا ایک. تو ابا نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ ٹائم نہیں دے رہے میرے پاس آ جائے. میں نے کہا یار ڈیڈ یہ میں کر لوں تو اس کے بعد میں آپ کے پاس چکر لگاؤں گا. تو دوستی کا ایڈ جو ہے وہ جی 22 فروری کو آن ایئر ہوتا ہے اور 20 کو ابا کی ڈیتھ ہے. میرے ابا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 2 دن کے بعد وہ آن ایئر. ابا نے بھی نہیں دیکھا. تو جون میں ظہیر الدین بھائی کا مجھے کال آیا کہ ایک MCB کا ایک ایڈ کرنا ہے آپ آ جائیں گے. میں نے کہا جی میں آ جاتا ہوں. کراچی تھا، میں کراچی گیا. وہاں پہ ہم نے کیا ایک تصویر، معین بھائی تھے وہ فوٹوگرافر، انہوں نے کہا کہ اسی بھائی ایک اس طرح کی پکچر آپ لگا دیں گے. میں کہا کر لیں. اور وہ 2 سال کے بعد وہ میں ایک دن آیا تو میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو وہ پورا ان کی وہ کیمپین دیکھ رہا تھا. اس نے کہا سر آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا سر آپ نا شیرپا برج سے جب نیچے اتریں گے نا کینٹ کی طرف تو آپ نے صرف وہ دیکھنا ہے. تو میں گیا اور آپ نے مجھے کال کرنا ہے. تو دیکھا تو پہلی وہ وہاں پہ تصویر لگی ہوئی. تو وہاں پہ جس طرح وہ بیریئر ہیں سب لوگ وہاں پہ لگے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یار اپنا ID کارڈ دکھائیں. تو میں نے شوخا ہو کے بولا، میں کہا بھائی جی پیچھے جو بندہ ہے نا میں آپ کو نا بڑی وہ ایک فیلنگ آتی ہے. حالانکہ یہ بڑی چھچوری بات تھی لیکن جس نے اتنی کوشش کی اس نے چھچوری نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ کو ایک بات بتاؤں گا، لیکن میں نے یہ والا کام کر دیا. تو الٹیمیٹلی مجھے لگا بھی کہ یار یہ خیر صحیح نہیں کہا ہوگا، لیکن پھر میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، دس از لائف، بندے کو کہہ دینا چاہیے. تو اس کے بعد نا سر مجھے آدھے سے زیادہ لوگوں نے نا مجھے اسی طرح ہی بنانا شروع کر دیا. اور کچھ لوگ تو میرے پاس آنا شروع ہو گئے کہ میری دکان MCB کے ساتھ ہے اور MCB کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے جنریٹر رکھا ہوا ہے، پلیز آپ MCB والوں سے کہہ دیں کہ وہ جنریٹر. میں کہا بیٹا انہوں نے مجھے پیسے دیتے نا، میرا MCB ہے نہیں. تو یہ چیزیں بہت سی چیزیں اسی طرح کی وہ چلتی رہی. آپ نے کہا نا ابھی یہ بولا کہ میں نے کہا یار شوخا ہو گیا. میں بچپن سے ہم TV دیکھتے تھے، PTV دیکھا کرتے تھے اور دیکھنا تھا کہ کوئی ایک ایکٹر آتا تھا تو پہلے ڈرامے کے بعد ہی مشہور ہو جاتا تھا. بالکل ایسے. اچھا میں جب پہلی دفعہ چینل میں گیا، میں نے خبرنامہ پڑھا ٹریننگ کے بعد. جب میں باہر نکلا تو اب میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں یار سے آپ دیکھ کیوں نہیں رہے، TV تو آیا. بالکل. پھر مجھے 5 سال لگے جب وقت TV میں تھا تو وہاں پہ میں ڈاکٹر ہاسپٹل میں تھا. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اسامہ صاحب آئے میں آپ کو بتاؤں آپ کے. میں کہ پیشنٹ نام تو میرا نہیں لکھا ہوا ہے. میں کہ یار آپ کو نام ڈاکٹر صاحب آپ کو نام کیسے پتا ہے؟ آپ TV بھی آتے ہیں. میں کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتے ہیں آپ TV کیا ہو گیا. میں کہ مجھے 5 سال لگے ہیں، میں ترس گیا ہوں یہ سننے کے لیے. بالکل ہے. اور بڑی آپ نے بات کی ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی کوشش جو جس نے کی ہوتی ہے اور اتنا وہ سارا ہوتا ہے اور وہ پھر جیسا آپ نے کہا ڈریم کمز ٹرو جو ہے وہ اس طرح جی وہ واقعی. اور آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی میرے اسٹوڈنٹس جاتے تھے تو میرے اسٹوڈنٹس میری پکچر کے ساتھ میری تصویر مجھے بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ سر ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں تو مس یو سر، لو یو سر. تو وہ اسی طرح کی ہی محبتیں جو ہیں وہ چلتی رہی سر. اچھا یہ بتائیے کہ اتنے بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ بھی کام کیا، خود بھی آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کیا، بڑا کم آپ کو ولن کے رول میں دیکھا ہے. اس کی مجھے کوئی ولن مانتا نہیں ہے اس طرح کی شکل اس طرح کی شکل کے ساتھ نا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ببلی کیریکٹرز ہیں، کیوٹ ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اچھا. اور میرے لیے کیوٹ کی ڈیفینیشن نا مجھے بڑی اندر ٹارچر کرتی. کیوٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے نا آپ سمجھ نہ سکیں کہ چنگا ہے یا پیڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑے کیوٹ ہیں. تو وہ کیوٹنس چاہیے ہوتی. تو بندہ کہتے ہیں کہ یار اب ایک اسپیسیفک ورڈ دیں کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے. لیکن تو کاشف نثار صاحب نے ایک دن مجھے کہا کہ یہ رانجھا رانجھا کر دی ڈرامہ تھا. تو انہوں نے کہا جی ایک حاجی صاحب کا کیریکٹر ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کاشف بھائی. میں نے کہا آپ نے کیسے اس کو مجھے سوچا. انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کے اندر کا وہ بغیرت حاجی جو ہے دیکھ لیا. وہ بغیرت حاجی دیکھا. میں کہ چلے آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. تو پھر وہ کرتے کرتے اور پھر ایک ڈرامہ تھا انکار. اب انکار میں آئی پلیڈ ٹیچر جو کہ مولیسٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے ساتھ. تو میں کہ سر میری 22-23 سال کی میری پورا پروفیشن ہے، آپ میری یقین کر رہے ہیں اس بات پہ. لیکن وہ بھی ایک نیگیٹو کیریکٹر تھا لیکن اٹ وینٹ ویری ویل. وہ میرا خیال ہے وہ UMT میں شوٹ ہوا تھا. جی UMT میں شوٹ ہوا. اچھا میں گھر گیا آپ نے تو میری والدہ کہتی ہیں اے کچھ ہونا تیری یونیورسٹی میں. میں کہا میری بات سنے یہ ایک ڈرامہ ہے کیا ہو گیا آپ کو. مطلب آپ کے ہاتھ میں کبھی ایسا ہوا؟ بہت دفعہ میرے ساتھ. تو میں کافی جگہوں پہ یہ بتا بھی چکا کہ ایک میں ایمپوریم میں گیا ہوں تو اپنی بیگم کے ساتھ تھا، بچوں کے ساتھ تھا. تو اچانک ایک خاتون نقاب میں میرے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور مجھے کہتے ہیں ایسے کرتے چھوٹی سی بچی کے ساتھ وہ ایسے کرے گا بغیرت حاجی. تو اور مجھے سر اللہ زندگی دے میری بیگم کو، اس کو میرے پہ شک نہیں ہے سر، یقین ہے.
کہ میں نے زندگی کی ساری حرکتیں کر جانی ہے، اور اس کو سب کچھ پتا ہے اس کو. اچھا لیکن آپ خود ہی آ گئی ہیں اس بات پہ, سنا ہے آپ کی ٹانگیں تک کام جاتی ہیں بھابھی صاحبہ کے سامنے, اتنا ڈرتے ہیں آپ؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے, مطلب ایکٹنگ کا کہیں تو فائدہ ہونا چاہیے کہ جب لوگوں پہ ہوں تو سر میں اپنا بنا رکھتا ہوں کہ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سر. ویسے سر جہاں پہ وہ کہہ رہی ہوتی ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ اب ایک ٹائم آ جاتا ہے سر کہ جب نا بندہ کہتا ہے کہ لڑائی کرنے سے بہتر ہے سرنڈر کر دیا جائے, تو وہ سرنڈر از دا بیسٹ پالیسی. اچھا ابھی آپ نے کہا نا کہ ان کو سارا پتہ ہے, ہاں جی, شک نہیں ہے, یقین ہے, سنا ہے دل پھینک بھی کافی ہیں آپ؟ نہیں سر, دل پھینک کا اس طرح کا اندازہ نہیں. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں. میرے پاس اگر کوئی لوگ انسان آتے ہیں اور اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں تو میں ان کو ریسیپروکیٹ ہی کرتا ہوں ان کا پیار. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, میں نے کہا دیکھیں جب وہ میرے پاس آیا ہے وہ آگے بھی تو کہیں اور چلا جائے. اٹ از بیٹر کہ ہم انہی سے ہی پیار کا اظہار کر دیں. اور وہ ایک آپ کی ایک وہ دیر آر آلویز لائنس دیٹ یو ڈرا ان لو آلسو, اور باقی چیزیں بھی اسی طرح ہی ہوتی ہیں. تو ہم اسی کے مطابق ہی چیزیں, جو جس طرح آپ کو چاہتا ہے آپ اسی طرح اس کو ریسیپروکیٹ کر دیں. بالکل صحیح ہے. مجھے بھول جائے اب اس کے لیے آپ اس کو دل پھینک کہیں تو ٹھیک ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں سر کہ ابھی تک جو ہے وہ جتنے بھی کردار آپ نے کیے سب سے اپنا فیوریٹ, مطلب جس میں آپ کہیں کہ یار یہ میرے لیے بنا ہوا تھا اور مزہ آ گیا اس کے اندر, دیکھیے ابھی وہ آنا ہے؟ نہیں جی, میں نے انسپیکٹر کھوجی کیا تھا. انسپیکٹر کھوجی کا کیریکٹر تھا پولیس والے کا, وہ میرا آج تک کا بڑا فیوریٹ کیریکٹر ہے. اور میں اور احمد علی بٹ تھے, تو ہم دونوں نے وہ چیز, واسع لکھا کرتے تھے ان کو, واسع چودھری, زین احمد میم سمینہ احمد کے بیٹے تھے, وہ ان کو ڈائریکٹ کرتے تھے. تو آئی تھنک کہ اب تک کی جو میری فیوریٹ, آئی لو کامیڈی, تو کامیڈی کا ہی تھا. تو وہ مجھے, اور وہ جس طرح کے ورڈز واسع نے لکھے ہوئے تھے وہ بہت خوبصورت تھے. اور وہ مجھے اب بھی لگتا ہے کہ اگر کوئی فلم بنے اس کے اوپر تو وہ ہم دوبارہ اس کو ایکٹ کریں تو آئی وڈ ریئلی لو اٹ. جہاں تک نیگیٹو کیریکٹر کی بات ہے تو وہ رانجھا کردے کا کیریکٹر ہے جو مجھے بہت اپنا پسند ہے. اور اس کے بعد ابھی ایک میں نے کیریکٹر کیا جس میں میرا بہت زیادہ سیریلی پورا, ورنہ کبھی کبھی چونکہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اس لیے اتنے زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا دوسری جگہوں پہ بھی. تو وہ ایک سیریل تھا جو میں نے کیا, اور اس کا نام تھا جی بریکنگ نیوز. اٹ واز آن ٹی وی چینل پالیٹکس, گرینس پہ تھا. تو وہ میں ایک ڈائریکٹر پروگرامس میں نے وہ کیا, ان کو امیٹ کیا تھا رول. علی نے مجھے کہا تھا کہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ آپ کا سچا واقعہ زندگی کا کون سا, یہ والا جو آپ نے اس کو اس ڈرامے کے اندر ہے؟ یہ دیکھیں میرے سچے علی کو یہ لگتا ہے کہ مجھے زندگی میں کوئی بھی سچا پیار نہیں ملا, لیکن ایسی بات نہیں ہے. مجھے اپنے ہر فیز میں کہیں نہ کہیں سچا پیار ملتا گیا. کمپلیٹ کیجیے گا آپ ڈرامہ بتا رہے تھے. تو وہ ڈرامہ گرینس انٹرٹینمنٹ کا تھا, بریکنگ نیوز. اور اس میں نارملی میں پینٹ شرٹس نہیں پہنتا, ایک تو وزن کی وجہ سے تھا, لیکن جب وزن تھوڑا سا کم ہوا, سوٹس پہننے لگے, اچھا لگنے لگا, تو وہ جب پہنا اور اس کو جس طریقے سے کاشف نثار صاحب نے شوٹ کیا تو وہ اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. مجھے بہت اچھا لگا. اتنا زیادہ شاید لوگوں میں شاید نہیں دیکھا گیا یا مقبول نہیں ہوا, لیکن آئی تھنک کہ میں, عمر, حمزہ سہیل, کاشف نثار صاحب, باقی سارے, علی سفینہ جو کہ اس کے پارٹ تھے, اور تنویر صاحب جو کہ وہاں پہ ملک حاکم کا رول کر رہے تھے, اینڈ امیزنگ کام انہوں نے کیا. تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے وہ چیز زیادہ ہٹ ہوئی اور زیادہ اچھا لگا. اچھا یہ عمومی طور پہ ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ڈرامے کی شوٹنگ میں؟ سر اگر پورا آپ نے سیریل کرنا ہے تو 3 سے 5 مہینے آپ کو لگ جاتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ فلم, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ فلم کا بھی یہی ہے جی, اٹ ڈپینڈس, لیکن آپ کو اپنے حساب سے ہی ہے کہ آپ کو 6 months 7 months اسی طرح ہی ہے. اور سب سے زیادہ رولا جو ہے نا جی وہ پڑتا ہے آپ کی کنٹینیوٹیز کا. اب ایک ڈرامہ بھی کر رہا ہوں جس کنٹینیوٹی میں ہوں, وہی کنٹینیوٹی چٹے وال نظر آ رہے ہیں, تو وہ کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, میں کی کر سکتا. تو وہ یہ والا کام جو ہے نا جی خراب مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر شہروں گھومنا, یہ اور بھی زیادہ. جب کوئی ایونٹ کی ہوسٹنگ کر رہا ہوں یا کچھ اور ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈفرینٹ اٹائر میں آنا ہوتا ہے, چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں پھر وہ یہ جو آپ کا ٹھیک ہے, ایج از جسٹ اے نمبر, اب 50 سال عمر ہو چکی ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا دل جو ہے 18 سال کا ہوں اور 32 سال کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ 50 سال پورے بنتے ہیں. تو اسی طرح ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میں تو آج کل صرف ایک ہی چیز یاد کر رہا ہوں, کسی نے لکھا ہوا تھا کہ میں معافی مانگتا ہوں ان لوگوں سے جن کو میں نے 18 سال کی عمر میں رہتے ہوئے 48 سال والے یا 40 سال والے کو انکل کہا تھا. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے. تو عمر ایسے گزر رہی ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ویسے اگر زیادہ پرسنل نہ ہو تو چارج کیا کرتے ہیں ایک ڈرامہ, ایک فلم کے لیے آپ؟ کچھ نہیں ہے جی, میرے لیے نا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ریلیشن شپ ہے, وہ پیار محبت ہے. آپ یہ بات دیکھیں گے کہ کہیں کچھ
अनदेखी डोरें होती हैं मोहब्बत की जिनके साथ आप जुड़े हुए होते हैं, और मैं वो मोहब्बत वाला इंसान ज़्यादा हूँ। मेरे लिए एक मैं चार्ट का तो क्या आपको बताऊंगा कि क्या नहीं है, एक आपको मोहब्बत की बात बता देता हूँ। एहसन रहीम भाई ने अपनी एक फ़िल्म बनाई और उस फिल्म में उनका नाम था तीफ़ा इन ट्रबल, और वो जो तीफ़ा इन ट्रबल में उन्होंने कहा यार एक सीन मैंने तेरे लिए लिखा है और तूने उस सीन में आना है और मैं तुझे कुछ नहीं दे रहा मैं। तो मैंने कहा एहसन भाई दिस इज़ योर फर्स्ट फिल्म, तो आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, क्योंकि आप वो इंसान हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले ऐड कराया था टक का, एहसन भाई ने किया था, और एहसन भाई को जवाद बशीर ने रिकमेंड किया था। तो उसके बाद से एहसन भाई के साथ वो मोहब्बत वो प्यार उसी तरह चलता गया। तो मुझे लगता है कि अगर हम पैसों के ऊपर लोगों को तोलते हैं तो फिर हम बहुत छोटे हो जाते हैं। हम प्यार और मोहब्बत के ऊपर तोलना शुरू करेंगे तो वो शायद दुनिया इस वक्त इन चीज़ों को मानती नहीं है। अगर मेरा बेटा यहाँ पे इस जगह आपके पास बैठा होता तो वो आपको बताता कि मैं जिस जगह पे भी जाता हूँ तो मुझे मेरा बेटा कहता है कितने पैसे मिल रहे हैं, तो मैंने कहा प्यार, तो मुझे हंसने लग जाता है। नहीं, आपके बेटे की बात नहीं है। आपकी जो जितने आपके उसके कद के जितने लोग हैं ना, वो जो शोबिस के हैं, वो पैसे लिए बगैर पॉडकास्ट पे नहीं आते, वो बिल्कुल नहीं आते। इसलिए ये सिर्फ बात उसकी नहीं है, ये बिल्कुल बात ठीक है कि हम लोग जो है वो हर चीज़ को जो है वो जैसा मैं कभी ना आप इंसानों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रादर देन द थिंग्स। देखें इंसान की ज़िंदगी में लो टाइम हाई टाइम हर जगह पे आते हैं। बात ये होती है कि आपने अपना तवक्कल कितना स्ट्रांग रखा हुआ है और कितनी चीज़ें हैं। मेरे पास 1000 रुपया भी होता है तो मैं कहता हूँ यार को खर्च करते हैं, तो मेरा बेटा मेरी बेगम इस बात के ऊपर कहते हैं कि यार कल क्या करेंगे। मैं कहता जिसने पाला है, जब मुझे हार्ट का इशू हुआ था तो मुझे कहा सपने के ख़त्म हो जाएंगी ज़िंदगी या है, तो मेरी बेगम रोने लग गई। तो मैंने उसको कहा कि यार ना मैं पहले आपको पाल रहा था ना मैं आप पाल रहा हूँ। मैं कहा उसने पालना है, उसको अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने आपको कैसे लेके चलना है, इस बात के ऊपर कभी टेंशन नहीं लेनी। तवक्कल इस बात का है कि अल्लाह ने अगर ज़िंदा रखा हुआ है तो अल्लाह ने उसका सबब भी हमें बना के देना ही देना है। इससे ज़्यादा लो हमने क्या जाना है कि जब कोई पैसे नहीं है, इसका मतलब है कि हाई टाइम स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाएगा। अच्छा, ऐसे वक्त आए सर बिल्कुल है कि जिसके अंदर जो है ये नहीं बात है कि कल क्या करना है। नहीं बिल्कुल। और आप देखें बहुत सी जगहों के ऊपर तो हमारी माशाल्लाह जो जॉब को ही कहा जाता है कि जी आपकी जो इनकम है वो इनकम ऐसे ही हलाल नहीं होती क्योंकि आप ड्रामे कर रहे हैं बाकी चीज़ें, तो उसके ऊपर भी उनको खुशी उनको दुआई दी जाती है कि आप एक दफ़ा आके देख लें कि हम किस सिचुएशन में काम करते हैं और आप किस सिचुएशन में, कितनी गर्मी में कितनी सर्दी में, और हम एक चीज़ बार बार आपसे एक दफ़ा एक सीन देखा नहीं जा सकता जितना हम वो चीज़ हम आपको वो कितनी सीन रीटेक्स करके वो कर रहे होते हैं। तो वो मेहनत कितनी है उसके ऊपर आप ना बोलें तो दिल ना दुखे, लेकिन लोगों का दिल है वो दुखाते हैं तो लोगों का दिल है उनसे कह जी दुखा दें, हम उनको भी दुआ देते हैं अल्लाह भी खैर रखे। हमारे यहाँ पे बस ये वाला लेकिन ना एक चीज़ मैंने बड़ी सीखी है उसामा, अभी वो ज़िंदगी ही आपको सिखाती है, वो ये होता है कि अपनी शिकायतें या बातें सिर्फ अल्लाह से करते हैं, क्योंकि हम ना लोगों से करते हैं तो वो दिल में रख लेते हैं और वो फिर अगली दफ़ा आपको ना कुछ करते हुए सुनाएंगे, तुम इन्होंने एक यासी ना एल मैं एक करता है तेरे कहन से कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ फिर ख़राब हो जाती है। तो मैं कहता हूँ यार कुछ भी नहीं बात करें। लेकिन अब इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, इतना मुझे मज़ा आ रहा है, मैं उसी को आगे लेके बढ़ रहा हूँ। आपने ये भी तो फील किया होगा कि ये जो थॉट्स जिनको आप अभी बयान कर रहे हैं ये अर्ली एज में समझ भी नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आते सर। इसके ठोकरें खानी पड़ती हैं, गिरना पड़ता है, इसमें देखना पड़ता है, कभी आप खोना पड़ता है सर। लोगों को खोते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, वरना आपको अंदाज़ा नहीं होता। हम किसी की माँ अगर ज़िंदगी में कहीं कुछ हो जाए या कहीं किसी को कोई फ़र्क पड़ जाए तो वो वहाँ पे होता है, जब तक आपकी अपनी ज़िंदा है आपको वो फील आ ही नहीं सकती। तो अल्टीमेटली दिस इज़ हाउ थिंग्स गो, दिस इज़ हाउ थिंग्स कम आउट। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा मज़ा किस सेक्टर के साथ काम करके आया आपको? सबके साथ बहुत अच्छा लगता है जी, लेकिन आई थिंक आई एम इन लव विद नुमान इजाज़। अच्छा, उनके साथ कि मेरे लिए नोवी भाई को वो वैसे ही मुझे उनका करिश्मा है कितना है कि वो मुझे बहुत पसंद है, और उनके साथ वैसे ही वो वाकई वहाँ टांगे कांपती हैं कि जी जहाँ पे कि नोवी भाई के सामने खड़े हैं, नोवी भाई के सामने आपने क्या किस तरह बात करनी है वो है। बाकी सबके साथ अहमद अली भट्ट के साथ मज़ा इस वजह से है कि वो कॉमेडी हम बहुत इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ बड़ा मज़ेदार काम है। मैंने नियो पे हमने 3.25 किया, कोई तकरीबन 3 साल हमने किया, तो हमारे लिए वो बड़ी मज़ेदार किस्म की वो फीलिंग है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक अभी एक्ट्रेस है जो हम जिनके साथ उन्होंने इंस्पेक्टर खोजी से स्टार्ट किया था, वो खई में गुलवरीन का रोल कर रही थी, उस्मा हसन। तो उस्मा के साथ भी काम करने का ना इट्स रियली फन वर्किंग विद अच्छा जो है वो बहुत अच्छा टफ टाइम भी दिया किसी ने, या किसी के साथ जरा ये भी हुआ कि यार
آ گئی آپ کو کال, آپ اس کو جوائن کرنے لگے ہیں, آپ کانٹریکٹ سائن کرنے لگے ہیں, لیکن اندر یہ ہے کہ یار کوئی اتنا مزہ نہیں آنا اس بندے یا بندی کے ساتھ. نہیں جی, مجھے کبھی اس طرح نہیں ہوا. ہاں لوگوں کے ریاکشنز آتے ہیں, کبھی میری ایکٹنگ کے اوپر آ جائیں گے کہ یہ بہت گندی ایکٹنگ کر رہا ہے, کبھی اس طرح کی بھی چیز ہوئی کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا. یہ کس نے کہہ دیا؟ نہیں ریاکشن سے, لوگوں کے ریاکشن. اٹس ناٹ اباؤٹ, میں جی استاد ہوں تو مجھے صرف چہرے پڑھنا ہی آتا ہے, تو میں نے 27 سال میں صرف یہی ایکسپیرینس ہی کیا ہے کہ یار آپ کے چہرے کے اندر کیا ہے, وہ چیزیں ہی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. لیکن وہ الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہم ساری زندگی سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, تو ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. تو اس میں اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح ٹیون اپ کر لیتے ہیں کہ جو آپ کو کہہ رہا ہے اگر آپ اس طرح ایک بات کر لیں گے تو ختم ہو گئی. تو وہ پہلے 30-40 کے درمیان یہ والی چیز نہیں آتی, یہ 50 میں ہی آتی ہے, یہ آپ کی ایج کے حساب سے ہی وہ چیز آپ کو ملتی ہے. تو جتنے لوگ 30 اور 40 میں دیکھ رہے ہیں, عادت ابھی بنانی پڑے گی آپ کو, ورنہ یہ ہے کہ ہماری ایج میں آ کے اسی طرح کا آپ سیکھ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, فواد خان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا جی, کیسا ایکسپیرینس رہا, کوئی واقعہ کوئی چیز ان کے حوالے سے؟ ماشاء اللہ, اللہ نے اس بچے کو بہت عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابیاں دیں. ہی از اے جیم آف اے پرسن, اور وہ بڑا اچھے ہیں, کامیڈی بٹ ان کی بہت اچھی ہے, اور وہ جتنی محنت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں اور جس طریقے سے ڈیڈیکیٹڈلی وہ کام کر رہے ہیں, تو آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو ہم. دیکھیں ایک تو ماشاء اللہ ان کا کرزما ہے, کرزما تو ہے ہی ہے, لیکن آپ نے اپنے اوپر کتنی محنت کی ہے, آپ نے اپنے آپ کو کتنا گروم کیا ہوا ہے, دس میٹرز اے لاٹ. اور ہمارے ساتھ جاٹن بانڈ میں سٹارٹ ہوا فواد کا, اور کے بعد ہی وینٹ ٹو انڈیا, اور اب وہ پاکستان کا بلکہ پوری دنیا میں ہمارے لیے ایک پرائڈ ہے. تو آئی تھنک کہ بہت اچھا, مجھے تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اور وہ بھی فواد بھی ہمیشہ حسیب بھائی ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حسیب بھائی, تو وہ میرے لیے وہی آنر بہت ہے کہ چلیں اس طرح سے پیار محبت چل رہا ہے تو اسی طرح ہی چلنا چاہیے. اچھا کوئی کردار ایسا جو ابھی تک آپ نہیں کر سکے اور آپ کی خواہش ہے کہ یہ؟ میری خواہش ہے جی, میں کوئی نہ ایک ولن, کوئی جس طرح ہوتا ہے کوئی ایک پولیٹیشین, کوئی وہ اس طرح والا مونچھیں, لمبے بال, داڑھی, اس طرح کی کوئی چیز کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ باقی وہ بھائی کا باپ کے رول تو اسی طرح ہی آ رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا بیٹا, کوئی بات نہیں, زندگی ایسی ہے چلتی جائے گی, لیکن ان میں کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا میں چلا لوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. ایسی خواہش ہے. ریہرسل کرتے ہیں, کتنا ٹائم لیتے ہیں اس پہ, تیاری پہ؟ نہیں جی ہوتا ہے نارملی ریہرسل, ویسے تو اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا, لیکن سیٹ کے اوپر جب جاتے ہیں تو پہلے خود یاد کر رہے ہوتے ہیں, پھر سارے ایکٹرز مل کے یاد کرتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنے سین بولتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈائریکٹر کے ساتھ بولتے ہیں, پھر وی گو آن دا سیٹ, اور پھر ڈی او پی کے ساتھ وہ پوری مووز بنتی ہیں. تو اس طرح سے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ لائک اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ہم نے کچھ 4 منٹ کا سین دکھانا ہے, 5 منٹ کا سین دکھانا ہے, تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ 2.5 سے 3 گھنٹے سر. 2.5 سے 3 گھنٹے جو ہے وہ اس پہ لگ جاتے ہیں. 2-2.5 گھنٹے. اگر آپ نے لائٹیں کرنی ہے, آپ نے دیکھنا ہے, اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام آپ آنا ہے, ان کے کلوز اپس ہونے ہیں, ماسٹر شاٹس ہونے ہیں, تو ہر طرح ہی وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی ایسی غلطی, کوئی پچھتاوا جس پہ کہیں کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے؟ سر پچھتاوا کو ایز سچ تو کوئی نہیں ہے, زندگی میں جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے, اور غلط بھی کیا ہے تو میرے لیے وہ ایکسپیرینس ہے. تو میں کبھی زندگی میں وہ کاش والا کانٹیکسٹ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں کہ چلو مجھے ایکسپیرینس مل گیا, اور ایکسپیرینس میں نے اپنی زندگی میں اس کو کر لیا, لیکن آج تک ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ایک کبھی کبھی آیا, ایک جگہ پہ تھا کہ میں نیا تھا, تو مجھے نا ایک چھوٹا سا رول ملا. تو وہ ڈاکٹر طارق عزیز تھے, ہمارے ایف سی کالج میں اردو کے پروفیسر تھے, وہ ہمیں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یار آپ آ جائیے گا ہمارے پاس. میں صبح 12 بجے گیا سر, اور میرا رات کو 1 بجے میرا ایک سین لیا گیا. تو میں بہت دکھی ہوا, اور میں نہ رویا آ کے گھر میں, اور میں نے کہا یار یہ اگر اس طرح کا کام ہے تو, اور میں نے بولا بھی کیا سر, میرے چم دے جوتے. صبح 12 بجے سے لے کر رات کو 1 بجے تک میں وہاں بیٹھا, اور 1 بجے صرف ایک ڈائلاگ بولا, میرے چم دے جوتے. اور آئی کرائڈ اے لاٹ اینڈ آئی سیڈ کہ یار میں یہ تو نہیں کرنے آیا, میری زندگی میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے. آئی ڈنٹ سے اینی تھنگ ٹو ڈاکٹر صاحب, اور چپ ہو گیا میں. لیکن اس کے بعد میں نے کہا اچھا شاید میری اپنی اس وقت میرا اتنا نام نہیں ہے, میرا اتنا کیلیبر نہیں بنا, تو وہ مجھے لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہیں. لیکن اب میرے پاس کوئی بچہ آتا ہے تو میں اس کو سب سے پہلے یہ چیز چاہتا ہوں, بیٹا یہ چیزیں دھیان کر کے جانا, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, آپ کے ساتھ یہ چیزیں نہ ہوں. تو وہ چیزیں, تو یہ ایک کاش میری زندگی میں ہے کہ جو مجھے لگا, جس نے مجھے کہا کہ یار مجھے نہیں کرنی چاہیے ایکٹنگ, کہ اچھا بھلا میں پروفیسر ہوں, میں کام کر رہا ہوں, ایف سی کالج میں پڑھا رہا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے. تو وہ مجھے لگا تھا کہ یار
this was wrong. لیکن اس کے بعد سے جیسے آپ کا اتنا ملنا جلنا ہوتا ہے اتنے کامیاب لوگوں کے ساتھ, یہ ایسے واقعات سب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا؟ جی بالکل سب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. میں یہ ان لوگوں کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت کسی ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں. جی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کہیں روڈ ہوتے ہیں اور وہ روڈنس آپ کو بنا جاتی ہے. آپ یا تو اتنے زیادہ ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار ایسی کی تیسی کر کے دکھانا ہے, یا وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار یہ ذلت جو ہے نا, یہ ذلت جو آج ہوئی ہے یہ آئندہ نہیں میں اپنے ساتھ ہونے دوں گا, جو مرضی ہو جائے. تو وہ الٹیمیٹلی چیزیں اسی طرح ہی چل رہی ہوتی ہیں. خواہش آپ کی ایسی بڑی جو سب سے ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ نہیں, ساری پوری ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. میری زندگی میں خواہش مطلب اتنی زندگی میں کبھی رکھی نہیں, کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ نے جتنا کچھ دیا ہے میری اوقات سے زیادہ ہے, اور میں نے کبھی اتنا سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے گا, اور اتنا کرم اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا ہوا ہے وہ بہت. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ساما وہ یہ ہے, جتنا پیار مجھے میرے کولیگس نے, میرے اسٹوڈنٹس نے, میرے سب خاندان, میرے بہن بھائیوں نے دیا ہے, شاید میں ان کا دینا ہی نہیں دے سکتا. اتنی پیاری اسمائل ہے آپ کی, یہ آپ کو کب پتہ چلا؟ اور جب پتہ چلا تو پھر کیا فیل آیا کہ اچھا میں تباہ کر دوں گا, میں اڑا کے رکھ دوں گا دنیا کو؟ یہ سر مطلب وہ ایک سچویشن آئی جب میں نے نا, کبھی بہت جگہوں پہ انسان غصے میں بھی آتا ہے, روتا بھی ہے. تو جب فیس بک آیا نا نیا تو میں نے فیس بک پہ یہ کہا کہ یار دنیا کو صرف ایک ہی سائڈ دکھانی ہے, اینڈ دیٹ از بینگ اسمائلنگ. تو بینگ اسمائلی از دا پوائنٹ دیٹ آئی آلویز بلیو. آپ میرے فیس بک اگر جائیں گے تو میرے فیس بک پہ آپ کو کبھی بھی کوئی میری سیریس پکچر نظر نہیں آئے گی. وہ ہم ایک جگہ میں حمیرہ ارشد صاحبہ کے ساتھ تصویر کھنچوا رہا تھا, تو مجھے کہتی تو ہر وقت ہی ہنستا رہتا. میں کہا میں کی کرا, میں کہا آپ شاید جب 50 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد آپ یہ تصویر دیکھیں گی تو اٹ وڈ برنگ اے اسمائل آن یور فیس, رادر دین کہ میں غصے میں بیٹھا ہوں اور آپ کہیں گے یار یہ ٹھیک نہیں ہنسیا, یہ ٹھیک نہیں ہوا, میری تصویر خراب ہو گئی. تو اٹ جسٹ ٹیکس اے فیو مومنٹس کہ آپ اپنی اسمائل کو چلاتے رہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اچھی اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اچھا, میں بھی کہنے لگا تھا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, لیکن آپ الٹیمیٹلی ادھر آ گئے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنائی گئی ہے چیز, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. جی بالکل ایسا کہ جی آپ کو ایک چیز ہے, اور اب لوگ اگر آپ اسمائل کے حساب سے ہی اگر پہچانتے ہیں تو الٹیمیٹلی بہت اچھا لگتا ہے. آواز جو آپ کی ہے اس پہ جو اتنا گرام ہے, اس پہ بھی آپ نے کام کیا یا نیچرلی ایسی ہے؟ نہیں جی, تھیٹر آپ کو بہت سی چیزیں سکھاتا ہے, اس کے بعد پھر ریڈیو, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو علی عباس فار دیٹ تھنگ کہ علی نے وہ ریڈیو کروا دیا. مطلب ایک ٹائم تھا ہمارا وہ بوم ایف ایم تھا 106.6 سپیریئر یونیورسٹی کا, تو اس پہ ہمارا ایک پروگرام ہوا, تو علی نے مجھے کہا کہ خان جی آپ کر دیں. تو میں نے کہا یار میں نے کبھی کیا نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے. تو میں نا پیپر رکھا کرتا تھا اور ریڈیو بولتا تھا, تو پیپر کا آپ ورک پلٹتے ہیں تو اس کی آواز آتی تھی. تو علی نے کہا یار خان جی یہ تو کام خراب ہے. تو میں نے نا پھر پیپر ایسے رکھنے شروع کر دیے, ادھر پڑھ رہا ہوں, ادھر پڑھ رہا ہوں, ادھر پڑھ رہا ہوں, ادھر پڑھ رہا ہوں. تو یہ چیز ہے الٹیمیٹلی. پھر علی نے کہا کہ نہیں خان جی کوڑا گھٹ تانوں پینا ہی پینا ہے, کہ خود جو دل میں آ رہا ہے وہ بولتے جائیں. تو آئی تھنک کہ تھیٹر, اس کے بعد یہ ریڈیو, اس نے ایک تو ہوسٹنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کیا کہ ہوسٹنگ میں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں سر مہمان خصوصی نہیں آئے, آدھا گھنٹہ سر تسی ہوں چلانا چاہیے. تو بندہ کہتا ہے دل وچ بندہ گالاں ہی کٹ رہا ہوتا ہے, لیکن چہرے سے سمائل, آپ کس کے پیسے الگ بنتے ہیں, لیکن آپ نے کہا یار چھوڑ دیں. تو آپ ان کے ساتھ پھر جو چیزیں ہیں وہ پھر آپ جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ میں اپنے ساتھ نا گیدر کرتا جاتا ہوں کہ اچھا میں نے کوئی چیز دیکھی تو میں نے کہا ہاں یار اگر یہ لوگ مجھے ملے تو میں اس طرح کی بات کر دوں گا. ایک جگہ پہ قاسم بھائی نے مجھے کہیں بھیجا, تو وہاں پہ وہ آئے, تو وہ میں نے جب وہ ہال دیکھا تو اس ہال میں شاید 1400-1500 بندہ تھا اور سارے مرد تھے. تو میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا خان جی اتنے کہڑا میں منجن بیچنا جو ہوں میں کی کرا. تو میرے لیے اس وقت ذہن میں آیا کہ یہ سارے کے سارے دے آر آل ڈیڈس, یا انہوں نے اپنے ابا کے ساتھ ان کی دوستی کیسی ہوگی. ہم پچھلی صدی کے لوگ ہیں, ہماری ابا کے ساتھ اتنی زیادہ بانڈنگ نہیں تھی جتنی ہمارے بچوں کی اب کی ہے. تو میں نے وہ کہانی سنانی شروع کی کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ابا کے ساتھ میری انٹریکشن نہیں تھی, اور میں ابا سے چاہتا تھا کہ ابا میں آپ سے گلے مل لوں, تو مجھے لگتا تھا کہ ابا مار دیں گے اس بات کے اوپر گلے. تو آپ سوچیں کہ وہاں پہ تقریباً کوئی 10-15 لوگ میرے پاس آئے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو میرے لیے وہ 1500 میں سے وہ 10 لوگوں نے یا 15 لوگوں نے جو بات کی, دے میڈ مائی ڈے. تو میرے لیے وہی کنسیڈریشن ہوتی ہے. پھر آپ کے کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں جن کو آپ نے, تو میری ایک بہت چاہنے والی اور میری ان سے بہت
بہت انسیت, بہت محبت. آپ سوچتے ہیں عشق زندگی کا ایک ہی ہے اور وہی خاتون ہے. تو جب وہ خاتون نے مجھے کہا کہ تیری آواز اچھی ہے, تو بالکل نہیں ڈرتے بھابھی سے. نہیں سر, ان کو بھی پتا ہے سر پتا ہونے کے باوجود بھی. تو آپ میرے بیٹے اور بیٹی سے پوچھیں گے, ان کو بھی پتا ہے. تو وہ الٹیمیٹلی جب آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے, تو تم ریڈیو. اب میں نا جب ریڈیو کرتا تھا تو میں اس کو بھیجتا تھا وہ لنک کے, تو وہی کہتی ہے مجھے تیری آواز اچھی لگتی ہے. تو میں موسٹلی تو پہلے تو 3-4 مہینے میں نے صرف اسی کی خاطر صرف ریڈیو کیا کہ چلو وہ سن رہی ہے کافی ہے. وہ ابا ایک کہتے ہوتے تھے, وہ شیر تھا, وہ سامنے بیٹھے ہیں, کافی عنایت ہے, تو وہ سن رہے ہیں ہمارے لیے, وہ وہی والی کہتی ہے. ہم نے کہا یار چلو ٹھیک ہے, اسی طرح ہی چلا. لیکن آواز جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ شعر و شاعری بھیجنی شروع کی, یا کوئی اور بات کی, یا یہ اللہ بھلا کرے واٹس ایپ کا وائس نوٹس کا جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ زندگی کیا بول رہے ہو, وہ بولتے بولتے چیزیں. تو اب ذرا وہ گرام, اور اب عادت ایکسپیرینس ہو چکا ہے, تو چیزیں ذرا زیادہ بہتر ہو میں جاتی ہیں. آخر کی طرف جا رہا تھا, لیکن اس سے پہلے صرف یہ بتائیں کہ وہ عشق سے ملاقات ہوتی ہے ابھی تک ہے جی, اللہ کا شکر ہے جی. اچھا, وہ عشق ہے ابھی, وہ عشق ہے جی. واہ کیا دیکھیں بات جی, ہے. عشق آپ کا پاسورڈ بن جاتا ہے, آپ کے اور کچھ نہیں ہوتا, ملتے نہیں ہیں آپ کو عشق آپ کے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو وہی ایک چیز یاد رہتی ہے زندگی کے اندر کہ وہ ہے. اور وہ محبتیں ہیں, ایک اچھا رشتہ ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. کسی کو ہے یا نہیں ہے, دس از نن آف آر کنسرن. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ہمیں اچھے لگتے ہیں آپ. اور وہی جس طرح میں وہ دلجیت کی بات سن رہا تھا, وہ جو ایکٹر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے بے حد, آپ کو بے حد اچھی لگتی ہے. انہوں نے کہا جی جب آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے اس کی حد ہوتی نہیں ہے, تو حد ہی نہیں ہے کسی چیز. پتہ ہے ان کو, پتہ ہے کہ آپ عشق کرتے ہیں. جی جی, ان کو بھی پتہ. اور وہ ادھر سے نہیں ہے, ون سائڈ بھی ہے جی, مطلب ہے, لیکن ان کی اپنی پرائورٹیز ہیں, زندگی ہے, وہ چل رہی ہے, کیا کریں, اسی طرح ہی زندگی کو ایسے ہی چلایا جاتا. میں صرف آپ کی ایکسپریشن دیکھ رہا ہوں اس وقت, اور کچھ بھی نہیں. ایسے ہی ہے سر, ایسے ہی ہے زندگی, اسی کا نام ہے سر, ایسے ہی چلتی ہے. ایسے محبتیں بڑھ اور بھی زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. محبت, ہاں عشق ایک ہوتا ہے, محبتیں کہیں ہو جاتی ہیں. محبتیں کہیں ہو جاتی ہیں, عشق ایک ہی رہے گا. ایک عشق. اچھا, اور ویسے ڈیفینیشن کیا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں, محبت اور عشق میں؟ سر کسی کے لیے سیلف لیس ہو جانا ہے عشق, اپنے آپ کو چھوڑ دینا. محبت کے لیے آپ ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں وہ زندگی میں وہ پوری کر دیتے ہیں, تو وہ محبتیں. لیکن کسی کی خاطر اپنے آپ کو سیلف لیس کر دینا, اپنے آپ کو رکھنا کہ وہ پہلے وہ ہے, اس کے بعد میں ہم ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا عشق کا یہی ایک اصول, عشق کا یہی ہے کہ جہاں پہ دل لگ گیا وہاں پہ آپ نے زندگی ڈسٹرب نہیں ہوتی, فیملی, بچے, کام, سارا اس طرح سے. ایک آپ کی زندگی میں پہلے بہت ڈسٹربنس ہوئی, مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی, زندگی میں بہت ڈسٹربنس ہوئی, اور وہ جب آپ کی اپنی ہوتی ہے, آپ کی اپنے ہی دل کے اضطراب چل رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا, تو آپ کے اپنے گھر والے بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, تو اس کو سمجھ بات میں آتی ہے کیا کریں. اچھا, مجھے آخر میں یہ بتائیے کہ کوئی آپ نے اپنے بارے میں افواہ خود سنی ہو اور آپ کہیں یار یہ کون لوگ ہیں یار, ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا کبھی بھی. نہیں, میری بیٹی پچھلے دنوں مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کی جو گوگل کے اوپر جو آپ کی انکم آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور آپ کا جو گھر دکھایا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا چلو بیٹا, اللہ تعالیٰ قبول کرے, فرمائے, گوگل جتنا گوگل کہہ رہے ہیں اس تو اتنا ہی ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے جی, مان جائیں گے. تو یہ کنسیڈریشن ہوتی ہیں. لیکن جو لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, آئی بلیو کہ ان کی ہر بات کو آپ مان لیتے ہیں. میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا, وہ اس وجہ سے نہیں کہتا کہ ان کو میرا اصل میں حسیب خان کون ہے کسی کو نہیں اندازہ. تو وہ اپنی ایک پیچھے بنی ہوئی ایک ڈیٹا سے مجھے اچھا کہہ رہے ہیں یا مجھے برا کہہ رہے ہیں, تو وہ ان کا اپنا کام ہے, ان کے اوپر میں کون ہوتا ہوں ان کے زندگی میں کچھ نہ کچھ کہنے والا. تو آئی ایم فائن. آپ نے بڑے پرائڈ سے کہتے ہیں استاد ہونا اپنے آپ کو, جی آپ جو ہے وہ اس میں, کیونکہ آپ نے اس کو چوز بھی کیا خود سے, جو ہے انجوائے بھی زیادہ اسی کو کرتے ہیں, یا باقی جو پروفیشنز آپ کے ساتھ ساتھ ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اسامہ, ان سے کہیں کہ جی لوگ, مجھے اس دن ایک مسرت مصباح میم کے ساتھ میں ایک پوڈ کاسٹ کر رہا تھا, تو وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے مجھے کہا کہ سر کیا چیز لکھواؤں میں آپ کے لیے. میں کہ صرف ٹیچر. واہ. اور اللہ جنصیب کرے کبھی خان صاحب کو, میرا ان کے ساتھ ایک ہی ڈرامہ تھا عشق وے, ہم نے جیو کے لیے کیا, تو ہی یوز ٹو اسٹینڈ اپ فار می سر. تو میں سر کو کہتا تھا, میں کہ سر اللہ کا واسطہ میرے لیے آپ بہت بڑی انسپائریشن ہے, ایسے نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں حسیب میاں, بات یہ ہے کہ آپ استاد ہیں. واہ.
تو وہ میرے لیے وہ بہت بڑی, اور کہیں بھی کوئی نیو میں کوئی اچھا پروگرام چل رہا ہوتا تھا یا کچھ ہوتا تھا, کوئی اچھی بات ہوتی تھی, تو مجھے کبھی صاحب کال کر کے کہتے تھے کہ یار میں چودھری صاحب کو تو نہیں جانتا ہے, چودھری صاحب کا نمبر میرے پاس نہیں ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت اچھا تھا, پلیز چودھری عبد الرحمان صاحب کو بتا دیجیے گا کہ جی یہ کام ہے. تو میرے لیے وہ بڑی بڑی اچھی سچویشنس آتی ہیں, لوگ آپ کو کس طریقے سے چیز بناتے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور امپورٹنٹ چیز مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, بات کر کے. آپ کے بارے میں کامن فرینڈس تو بہت ہی زیادہ ہیں اور ذکر خیر بھی بہت زیادہ ہوتا رہا. انفارچونیٹلی یہ پہلی ملاقات ہے لیکن بڑی یادگار میرے لیے, اور تشنگی باقی ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ کی محبت کا شکریہ جی, جیتے رہے.